وہ مختلف تانے بانے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، آنکھیں نیند سے بحال، مگر فکر تھی کہ سونے نہیں دے رہی تھی۔ شیری اسے ہمیشہ ہی بہت عزیز تھا، مگر اپنی عادات کے باعث وہ اس قدر سے بات نہیں کر پاتا تھا۔ آج پتہ نہیں کیوں دل بے چین تھا، اسے شیری کی طلب ہو رہی تھی، ہاں ویسے ہی جیسے پیاسے کو پانی کی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، کچھ باتیں، کہیں سے ایک جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ آواز شیریں کی تھی، تمغے یوں ہی نہیں ملتے۔ جملہ کسی بھی محب وطن کے لیے دریافت تھا۔ اس نے جملہ دہرایا، تمغے یوں ہی نہیں ملتے، پھر کیسے ملتے ہیں؟ دماغ پر زور دیا، کیسے ملتے ہیں؟ جواب آ رہا تھا، خوف سے کچھ گلے میں اٹکا۔ یہ جواب اسے نہیں سننا تھا۔ پین ہاتھ سے نیچے گرا، وہ اس آواز کو بند کر دینا چاہتا تھا، مگر خیالات کی آوازیں کب بند ہوتی ہیں؟ اس کی ہر کوشش دم توڑ گئی۔ بیسمنٹ میں پھر آواز گونجی تھی، مر کر ملتے ہیں تمغے۔ کون بولا تھا؟ دماغ۔ ہاں یہ دماغ چلایا، اور اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ کو منہ پر رکھا اور بائیں ہاتھ سے بال جکڑے۔ شیریں بچہ تھا، اسے نہیں جانا چاہیے تھا، کاش وہ خود چلا جاتا۔ اس کی ضد نہ مانتا۔ لو، ایک اور پچھتاوا، اور اس کے سینے میں تھوڑی گھٹن اور بڑھ گئی تھی۔ کیا ایک اور زندگی اس کی وجہ سے؟ وہ پورا سوچ بھی نہیں پایا تھا۔ نہیں، شیریں کو وہ نہیں کھو سکتا تھا۔ وہ سب کچھ یوں ہی میز پر بکھرا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ بہت انتظار ہو چکا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، سیف سے گن اٹھائی، گولیاں گنی اور اسے اپنے سامنے پینٹ میں رکھا۔ سفید شرٹ پینٹ سے کھینچ کر گن پر ڈال کر اسے چھپا دیا۔ سیف میں لٹکے کپڑوں کو ادھر ادھر کیا۔ کالا وینر کھینچا، یوں ہی ہینگر بیڈ پر پھینک دیا۔ اسے جلد وہاں جانا تھا۔ وینر کو پہنتا یوں ہی وہ کمرے سے نکل آیا۔ اس کا رخ باہر گیٹ کی طرف تھا۔ یہ انسٹیٹیوٹ کے چوتھے فلور پر موجود ہال تھا۔ ہال میں قریباً 500 کرسیاں لگی تھی۔ سامنے اسٹیج تھا جو فرش سے چند انچ ہی اونچا تھا۔ اسٹیج پر 4 قداور کرسیاں تھیں، جن کے سامنے ایک میز جس پر 4 ہی مائک لگے تھے۔ دائیں طرف روسٹرم اور پیچھے دیوار پر آج کے سیشن سے متعلق پینافلیکس تھا۔ اوپر لکھا تھا، نیو جنریشن، نیو پرابلمز، ملینئرز، وائی ہارڈ ٹو مینیج۔ ملینئرز 1980 کے ابتدا سے سن 2000 تک کے ابتدا میں پیدا ہونے والی جنریشن۔ آہستہ آہستہ کرسیاں بھرنے لگی اور پورے 11 بجے ہال کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ہارون دائیں طرف سے دوسری کرسی پر براجمان تھے۔ سیشن شروع ہوا اور وہ قدم اٹھاتے روسٹرم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ ہال میں موجود کوئی ایسا جوڑا جس کے گھر میں ڈبہ ٹی وی ہو، آتے ہی سوال کیا۔ کئی گردنیں نفی میں ہلی۔ کوئی ایسا جو مٹی کے گھر میں رہتا ہو؟ دوسرا سوال کیا۔ مسکراہٹیں نظر آئیں۔ کوئی جو آج بھی گدھے گھوڑوں پر سفر کرتا ہو؟ وہ سنجیدہ تھے، مگر ہال والوں کے لیے یہ مذاق تھا۔ سر اب تو جہاز آ گئے ہیں، ہال سے آواز آئی۔ سر ہلاتے وہ مسکرائے، ہاں یہ نیا زمانہ ہے۔ اچھا بچپن میں جب آپ شرارت کرتے تھے تو آپ کے والدین کیا کرتے تھے؟ ہال میں نظر دوڑائی۔ وہ آپ کو روکتے تھے؟ ہال نے حمایت کی۔ پھر آپ شرارت کرتے تھے تو وہ آپ کو ٹھوکتے تھے، ایسا ہے؟ ہال نے پھر حمایت کی۔ اور آپ تب بھی بات نہیں مانتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فوراً کسی نے کہا، ٹھوکتے تھے۔ ہال میں کہکے بھرے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف نظروں کا تبادلہ کیا۔ ڈاکٹر ہارون کو اس لڑکے کے لفظ نے محفوظ کیا تھا۔ ہاں پھر وہ ٹوکتے تھے، انہوں نے کہا۔ تو پھر سب ہنس دیے۔ اچھا وہ تو پرانا دور تھا، مٹی کے گھروں کا، گدھے گھوڑوں کا اور ڈبے والی ٹی وی کا۔ اب جب آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے یا شرارت کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں یا پھر ٹوکتے ہیں؟ حاضرین کے انداز میں کہا گیا۔ ایسا ہی ہے، حمایت چاہیے۔ حمایت مل گئی۔ بیٹا جب سب بدل گیا ہے تو آپ کا پرنٹنگ اسٹائل کیوں نہیں بدلا؟ بہت آرام سے کیے گئے سوال نے ایک لمحے کے لیے حاضرین میں ہلچل مچا دی تھی، اور پھر دوبارہ خاموشی چھائی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ طریقہ کارآمد ہو، تبھی آپ نے بھی اپنے والدین کا انداز اپنا رکھا ہے۔ تو بتائیں، جب آپ اپنے بچے کو روکتے، ٹوکتے اور ٹھوکتے ہیں تو وہ آپ کی بات مان جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بچے کو روکا، ٹوکا اور
کچھ دیر بعد بچہ آپ کے پاس آیا ہو اور کہا ہو ماما آپ نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی۔ سامنے پھر کہتے ڈاکٹر ہارون بھی زیر لب مسکرائے، یقیناً نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بچہ وہی سب کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ طریقہ ہے ہی غلط، اگر صحیح ہوتا تو کچھ نتیجہ نظر آتا نہیں۔ سامنے سے حمایت ہوئی، بیٹا اس جنریشن میں اور آپ کی جنریشن میں بہت فرق ہے، یہ جنریشن آپ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے۔ آپ کی ٹی وی کی سیٹنگ بدل جاتی ہے یا رنگ ٹون بدل جاتی ہے تو آپ ان بچوں سے کہتے ہیں کہ صحیح کر دیں۔ ذرا بتائیں جب آپ اپنے بچوں کی عمر کے تھے آپ کو یہ سب آتا تھا؟ کہیں گردنیں دائیں بائیں ہلی تھی۔ اچھا ایک مثال لیتے ہیں، آپ نے گاڑی لینی ہے، سب گھر والے بیٹے سوچ رہے ہیں کہ کون سی گاڑی لیں۔ آپ کی ملازمہ جھاڑو لگاتے وہاں آتی ہے اور کہتی ہے سر میڈم فلاں گاڑی لے لیں، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ وہ ریسٹورنٹ چھوڑ کر آگے آ گئے۔ نہیں، ہال میں سے آوازیں آئی، کیوں؟ کیونکہ اس کا اسٹیٹس لو ہے، دوسری قطار میں بیٹی عورت نے کہا۔ ڈاکٹر ہارون نے نفی میں گردن ہلائی۔ یوں ہی ایک دو اور جواب آیا، مگر ڈاکٹر ہارون مطمئن نہیں ہوئے۔ اچھا اب آپ کو کسی مکینک نے کہا کہ آپ فلاں گاڑی لے لیں، آپ اس کی بات مانیں گے؟ انہوں نے پچھلی بات کی وضاحت کے لیے ایک اور سوال پوچھا۔ ہاں، لوگ حامی تھے۔ کیا مکینک کا اسٹیٹس آپ سے میچ کرتا ہے؟ نہیں، آوازیں آئیں، تو آپ نے ملازمہ کی بات کیوں نہیں مانی اور مکینک کی کیوں مان لی؟ سوال مختلف انداز میں سامنے آیا، پھر خود ہی جواب دیا، کیونکہ ملازمہ کے پاس آپ سے کم ٹیلنٹ ہے اور مکینک کے پاس گاڑیوں کا آپ سے زیادہ ٹیلنٹ ہے، اس لیے آپ نے ایک کی بات مانی اور دوسری کی نہیں مانی۔ کئی سر اس بات میں ہلے۔ تو بیٹا جب آپ کے بچے پاس آپ سے زیادہ ٹیلنٹ ہے تو وہ بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ماما یا پاپا کو تو کچھ نہیں پتا، وہ خاموش ہوئی۔ ہال تالیوں سے گونجا۔ اسی طرح آگے دور میں ٹیکنالوجی اس قدر نہیں تھی۔ آپ کو ٹیکنالوجی کا تجربہ بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ بگڑ گیا ہے، جبکہ آپ تو سدھرے ہوئے تھے۔ لوگ خود کو ان کی باتوں سے ریلیٹ کر رہے تھے۔ تو جناب آپ اس لیے سدھرے ہوئے تھے کیونکہ بگاڑنے کو اس دور میں اتنا کچھ نہیں تھا، نہ فیس بک تھی، نہ انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی ویڈیوز گیم۔